بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. یہ سورہ المومنون ہے اور اس کے شروع میں مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، مومنوں کے طرز عمل کا بیان ہے، ان کے عقائد کا بیان ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ سورہ المومنون ہے تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے کہ المومنون یا المومنین یا مومن کون ہیں. دنیا میں تو ہر ایک دعویٰ کرے گا، بے شمار ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. تو بتایا گیا تمہارا اپنے آپ کو مومن کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے جب تک اللہ آپ کو مومن نہ کہے، تب آپ کو فائدہ ہوگا. دنیاوی لحاظ سے تو آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے مالک کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اصل مومن تو وہی ہے جس کو اللہ مومن کہے. اور یہ مضمون مختلف اینگل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. کہیں سورہ الحجرات کے حوالے سے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. فرمایا سچے صرف یہ ہیں. انما الحصر کا یہ صیغہ لگا کے بالکل گویا بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ مومن یہ ہے اور صرف یہ مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے جھوٹے ہیں. اس میں ایمان کے اوپر زور دیا گیا، ایمان خالص کے اوپر، کہ مومن صرف وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اپنے مالک کے اوپر ایسا مضبوط ایمان لائیں دل کی گہرائی کے اندر سے کہ کوئی اس کے بعد پھر شک اور شبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. رسول کے اوپر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اور شک اور شبہ، پھر کوئی اور آئیڈیل نہ رہے، پھر کوئی اور قائد یا قائد اعظم نہ رہے. انہی کا طریقہ دل کے اندر گھر کر جائے اور پھر خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کہ صرف یہ طریقہ ہے جو ہمارے مالک اور خالق کو پسند ہے، اس کے علاوہ سارے طریقے شیطانی طریقے ہیں. اور پھر بتایا کہ اس طرح ایمان لانے کے بعد پھر وہ مومن ہیں یہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. پھر زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ان کا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے اپنی جان اور مال لگانا ہے. اپنا کیا بلکہ مخلص جو مومن ہے وہ تو اپنا جان اور مال، جان کیا چیز ہے؟ اپنے اوقات ہیں، یہ زندگی ہے. جب تک یہ زندگی کا آخری سانس آ گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا. تو یہ زندگی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں. تم فرمایا یہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ تم نے سودا کر لیا ہے، اب یہ تمہارا اپنا نہیں ہے. اب یہ اس طرح لگے گا جس طرح تمہارا مالک اور خالق چاہے گا. تو اللہ کے راستے میں اس طرح یہ جہاد کریں، اور اس راستے میں اگر ان کی جان چلی جائے تو یہی تو ان کی دل کی خواہش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، خوش قسمتی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے میں شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کرے. پہلا قطرہ خون کا زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. گھر والوں کو بعد میں پتہ چلے گا اور یہ جنت الفردوس کی بہاروں کے اندر پہنچ جائے گا.
بڑے عزت دار لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا، اور بہترین وہاں اس کے دوست ہوں گے۔ کیا ہی اچھے وہ دوست ہیں، انبیاء جس کے دوست ہوں، صدیقین جس کے دوست ہوں، شہداء جس کے دوست ہوں، ان کے اندر ان کی محفلیں ہوں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دوستوں کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے جب ایک دوست دوسرے دوست کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، کیسا ماحول بن جاتا ہے، ایک عجیب سا، کتنا خوشی ہوتی ہے، پیار محبت کتنا بڑھتا ہے۔ تو جن کے دوستوں کے گھروں میں ابو بکر صدیق آئیں، عمر بن خطاب آئیں، نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء، ایسے ایسے فنکشنز ہوں گے وہاں، ایسی ایسی تقریبات ہوں گی کہ دل خوش ہو جائے گا، دنیا کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی، اور انسان کہے گا کاش میں نے اور زیادہ محنت کی ہوتی اس راستے کے اندر، اور جان لگائی ہوتی اور درجات کو بلند کر لیا ہوتا۔ تو اس انداز سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے، بار بار احساس دلا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ درجات رکھے ہوئے، ان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ ایک کو مالک کہتا ہے آگے بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اب آگے بڑھو اپنے مالک کی مغفرت اور رحمت اور شفقت حاصل کرنے کے لیے، ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں مقابلہ کرو، اس کے لیے شوق ہونا چاہیے، یہ آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے۔ ان جنتوں کو جن کی وسعت زمین اور آسمان جتنی، اندازہ لگائیے زمین اور آسمان جتنی جس کی وسعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تیار کر کے رکھی ہے۔ ابھی خطبے کے اندر جو وہ آیت آپ نے سنی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مالک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے مومن بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یعنی دنیا کی عیش اور یہ لگژری تو بالکل چھوٹے الفاظ ہیں، اس سے بہت آگے کا معاملہ ہے۔ فرمایا ہم نے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی دل اس کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی کان نے اس کی خوبی نہیں سنی ہے، وہ کچھ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ یہ ساری حقیقی باتیں ہیں اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں۔ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اللہ کی رحمت تو جوش میں آ جاتی ہے، اور جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کی پوری ڈیکوریشن اور زیادہ کی جاتی ہے اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے۔ یہ سارے انتظام مومنوں کے لیے ہیں۔ کن مومنوں کے لیے؟ جن کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اندازہ لگائیے، قرآن کا ایک انداز ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ مومن کامیاب ہو چکے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب مومنوں کو مکہ کے اندر گویا کہ سیٹا جا رہا ہے، آگ کے اوپر تپایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایذائیں دی جا رہی ہیں اسی ایمان خالص کی وجہ سے کہ یہ ایمان تم نے جو اختیار کیا ہے اس کو واپس کرو، رکو یہاں، اور ورنہ ہم تمہیں یہ کچھ کر دیں گے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ مومنو، یہ تم اس راستے میں آئے ہو، یہ پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے اس سے زیادہ اذیتیں لوگوں نے برداشت کی ایمان خالص کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، جنت بھی ایسی چیز نہیں، یہ جو اتنا زبردست امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ کائنات کو بنایا ہے، یہ زمین اور آسمان کے نظام کو بنایا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ اتنا سنجیدہ انتظام ہے، تمہاری زندگی ایسی امتحان کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید آزمائش کے اندر آپ کو ڈال دیا، آپ کو پیدا کر کے۔ اب 2 ہی معاملے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جنت کے لیے ذکر کیا گیا کہ مومن کامیاب ہو گئے، جنتوں کے اندر یہ جائیں گے، اور پھر ان کی آگے صفات بیان کی، نام نہیں لیے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہوتی ہے قرآن کی کہ یہ جنتی ہیں جی، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح کا ان کا ایمان ہوتا ہے، اس طرح ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ جہنمی ہیں جی، یہ اس طرح کا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، اس طرح ان کا ایمان ہوتا ہے، اس طرح ان کے عقائد ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں قرآن بالکل ریلوے لائن کی پٹڑی کی طرح ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جاتی ہیں، دونوں عقائد جاتے ہیں، دونوں کے طرز عمل جاتے ہیں، دونوں کے انجام سامنے، جس کا دل کرے جو راستہ اختیار کر لے، اختیار کیا گیا۔ اسی لیے یہاں کئی دفعہ کہا گیا کہ دیکھو زیادہ زور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا منصوبہ ہی یہی ہے۔ اسی طریقے سے 2 باتیں سامنے رکھی جائیں گی۔ اب جس کا دل کرے اپنے مالک اور خالق کا طرز عمل اختیار کرے، اپنے مالک اور خالق کے اوپر بھروسہ کر کے اس راستے میں اپنا قدم ڈال دے، اور یہ راستہ اس کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ راستہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے مالک نے یہ راستہ دکھایا، ورنہ اس راستے کے اوپر ہم چلنے والے نہیں تھے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو بڑی ڈگریوں والے اور بڑے اونچے خاندان والے سمجھے جانے والے، بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے لیڈر، اگر اللہ توفیق نہ دے تو اس راستے کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ راستہ دکھا دے وہ بہت ہی بڑا خوش قسمت ہے، سب سے زیادہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا یقیناً فلاح پا گئے، کامیابی ان کو مل گئی، ایمان لانے والوں کو۔ کون سے؟ مومنوں کو جو اپنی صلات میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات صلات پہلا نمبر مسئلہ ہے، ایمان کے بعد یاد رکھیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تو نقطہ پہلے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ جو صلات ہے
یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، جو اللہ کے اوپر خالص ایمان لائیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیاز کرے، کسی اور کے واسطے وسیلے دیں، کوئی اور نظام ان کو زیادہ پسند ہو، اس کی ساری تفصیلیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ بال برابر بھی اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، نظر و نیاز کھاتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے، رکوع اور سجدے ثابت کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے، یا کوئی اور نظام، مشرکانہ نظام اس کی تقویت اس کو دیتا ہے، تو یہ مومن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی صلاۃ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عمل اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے۔ یقین کیجیے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، صحابہ اکرام کی پوری زندگیاں اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عمل نہیں ہے، چاہے بے شک اپنی طرف سے کرتا رہے، اٹھک بیٹھک کرتا رہے، تہجد گزاریاں کرے، روزوں کا وہ انتظار کرے، استقبال رمضان کے پروگرام رکھے جا رہے ہیں، اندازہ لگائیے، لیکن ایمان کے اندر ایسی خرابی ہے۔ تو بتایا ان کے لیے کوئی صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ تو ان کے لیے ہے جو ایماندار ہوں اور بالکل بہت ہی زیادہ اللہ کے سامنے جائیں، بڑی خوشی کے ساتھ جائیں، بار بار اللہ کے سامنے جانے کا دل کے اندر شوق ہو، وضو کریں، خوشی کے ساتھ کریں، کھڑے ہو جائیں، قیام ہو، بالکل جس طرح ایک فرما بردار غلام، دنیاوی لحاظ سے ذرا تصور کریں، ایک غلام اپنے آقا، دنیاوی آقا، عارضی آقا حالانکہ اس کا دنیاوی، حقیقی نہیں، تو دنیاوی اس کا مالک ہے، اس کے سامنے وہ کس طرح ادب کے ساتھ، یا کسی بڑے افسر کے ساتھ، ایک جرنیل کے سامنے ایک جوان کس طرح کھڑا ہوتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ وہ کوئی اور حرکت نہیں کر سکتا ہے، اندازہ لگائیے، اتنا وہ وہاں اس سسٹم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ ایک عبد ہے اپنے مالک اور خالق کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ جائے گا، اور پوری خوشی و خضوع کے ساتھ اپنے مالک کو سامنے کھڑا ہو، رکوع کرے، سبحان ربی العظیم کہے، تو پوری طرح محسوس کرے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں، میرا مالک بہت ہی زیادہ عزت دار والا ہے، عزت ہے، عزت کا حامل ہے، عظیم ہے، کتنی نعمتیں دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس یقین کے ساتھ اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ، میرا مالک سنتا ہے، بلکہ سن لی اس نے، جس نے بھی اس کی حمد کی، یعنی میری حمد بھی اس نے سن لی، وہ سننے والا رب ہے، دیکھنے والا رب ہے۔ اور پھر اسی طرح سجدے کرے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور بھی دعائیں ہیں، ساری یاد کرے، وہ ذہن میں ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح کی دعائیں ہیں، کتنی بہترین، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی، پیدا کرنے والی۔ اور اسی طریقے سے ساری دعائیں کرے، اپنے مالک اور خالق سے معافیاں مانگے، اور پھر جب دعائیں ختم ہو جائیں تو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ذکر میں شروع ہو جائے، صلاۃ جیسی ختم ہوئی ہے پھر اذکار شروع ہو گئے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی کی تعریفیں 33 مرتبہ، یہ کم از کم رکھی گئی ہیں، اور ہمارے فائدے کے لیے رکھی گئی، یقین کریں، ورنہ اس سے زیادہ بھی عام حالات میں ہر وقت زبان تار رہے، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ چمٹ جاؤ، ایمان کے ساتھ چمٹ جاؤ اللہ کے بندو، تب آپ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، عقیدہ بالکل صاف، اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، ایمان کے ساتھ اور اس اذکار کے ساتھ، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں اٹھتے بیٹھتے، جو موقع ہے اللہ یاد رہے، وہ بندہ ایمان خالص کے اوپر قائم رہے گا، دوسرے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تجارت، جس طرح فرمایا، تجارت ان کے کاروبار، گویا ان کی نوکریاں، ان کے سارے معاملات ان کو غافل نہیں کرتے اپنے مالک اور خالق کی یاد سے۔ اس طریقے سے بتایا گیا، انہوں نے کامیابی اختیار کی، یہ جنت کے وارث بنیں گے، اور اپنی صلاۃ میں خشوع و خضوع کرنے والے، لغویات سے دور رہنے والے، لغویات، ہر وہ چیز لغو ہے جو اللہ کی یاد سے آپ کو جو ہے وہ غافل کرتی، ہر وہ چیز، چاہے کئی معاملات میں اگر وہ جائز بھی ہے، لیکن وہ اسے اتنے مشغول کر دیا کہ بس اللہ کی یاد ہی آپ کو بھول گئی ہے، تو وہ بھی لغویات میں آپ کے لیے شامل ہو گئی، اللہ کے بندو۔ تو لغویات سے دور رہنے والے مومن ہوتے ہیں، پھر زکوٰۃ کے طریقے کو قائم کرنے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ساری چیزیں صفات میں اس کی تفسیر آپ جانتے ہیں۔ فرمایا، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک زمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ جو کوئی اور چاہیں، کچھ اور، یہ دیکھیں، دو باتیں بتا کے کہا، اس کے علاوہ جو بھی ہے پورا کھلا چھوڑ دیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چاہیں اگر اس معاملے میں، فرمایا وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ مومن ہے جو کامیاب ہوں گے اپنی امانتوں کی اور عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے، عہد و پیمان کرتے ہیں پھر توڑتے نہیں ہیں، کوئی بات کسی کے ساتھ معاملہ کر لیں پھر اس کا وہ پورا پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، امانت رکھی جائے خیانت نہیں کرتے اس کے اندر بال برابر۔ فرمایا پھر دیکھیے، جہاں آغاز ہوا صلاۃ سے، صلاۃ کتنی زبردست چیز ہے، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ایمان کے بعد بہت بڑی چیز ہے صلاۃ۔ فرمایا اپنی صلاۃ کی حفاظت کرنے والے، پہلے شروع میں کیا کہا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، اور آخر میں فرمایا حفاظت کرنے والے،
اور حفاظت کرنے کا مطلب یہ باجماعت صلاۃ کا انتظام کیا جائے، وقت پر کیا جائے، خوشی سے کیا جائے. یہ ساری چیزیں جب کرو گے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں ایسے سارے لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں. یہ ساری صفات جن کے اندر آ جائیں گی. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں. جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک ایک درجے کا فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کا. اندازہ لگائیے، جنت کے اندر جنت کے درجے ہیں، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا. اور فرمایا سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ اس کا نام ہے جنت الفردوس. اور اس جنت الفردوس سے اوپر عرش الرحمن ہے، ہمارے مالک کا عرش ہے اس کے اوپر. اور جنت کی ساری نہریں وہاں سے نکلتی ہیں. تو فرمایا جنت الفردوس کے وارث یہ بننے والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اندازہ لگائیے. تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، دیکھو دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. اس سے منع نہیں ہے، لیکن یہ صرف موازنہ ضرور کرتے رہیں کہ جہاں تھوڑا سا رہنا ہے، چند لمحوں، ایک منٹ کی بھی اگلے منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنے زیادہ سنجیدہ ہوں. اور جہاں جنت الفردوس کی بات آ رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بات آ رہی ہے، دیکھیں دنیا میں ایک چھوٹا سا موتی آپ نہیں خرید سکتے ہیں، کتنے قیمتی ہوتے ہیں. بڑے بڑے دولت مندوں کی دولتیں وہاں ڈھیر ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے موتی خریدنے کے اوپر. ایسے ایسے قیمتی یہاں دنیا کے اندر ہیرے ہیں. اور وہ جنت الفردوس اور ساری جنتیں جہاں 60 میل اونچے محل ایک موتی سے تراش کے بنائے جائیں گے. بنائے ہوئے ہیں، بنائے جائیں گے نہیں، بنائے ہیں، ریڈی ہیں، صرف ان کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے مزید مومن بندوں کے لیے. اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جائیں گے اور اس میں رہیں گے. تو بتائیے اللہ کے بندے، اس کے لیے ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ کوئی بتانے والی بات، ایک دفعہ جس کو پتہ چل جائے، ایک دفعہ جس کو پتہ چل جائے، اس کو تو بہت ہی زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، کہ یہ جو کامیابی ہے یہ ملنے والی ہے ان شرائط کے ساتھ. پھر دیکھیے اس سے آگے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہاں یہ انداز بتایا گیا کہ جب کوئی فیل ہو جائیں گے، نامراد جو بدبخت ہوں گے، اس نعمت کو نہیں حاصل کر سکیں گے. اب دوسرا ٹھکانہ بڑا خوفناک ٹھکانہ ہے. جہنم کی آگ کے اندر اگر کسی کو جانا پڑ گیا تو وہاں جا کے کیا کہے گا، وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آج بتا دی کہ وہاں جا کے یہ کہیں گے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں. قالو، وہ کہیں گے، وہاں یہ مضمون آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے نامہ اعمال جب تلیں گے، کیونکہ مومنوں کے نامہ اعمال تلیں گے، کافروں مشرکوں کے تو تلنے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگایا، یا رسول مدد کا نعرہ لگایا، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اندر ٹکڑا مانا یا شریک کیا. مسجدوں تک کے اندر شرک کرتے، ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا محمد. پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر اندازہ لگائیے، یہ خوشیاں مناتے ہیں، اس کو پیدائش کا دن سمجھ کے بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، 10 محرم کو سبیلے لگاتے ہیں، 11ویں ہر مہینے عبد القادر جیلانی کی نام کی کرتے ہیں. یہ سارے شرک ان کے اندر موجود ہیں، واسطے وسیلے ان کے اندر. تو یہ سب کچھ کر کے جب اللہ کے پاس وہاں پہنچیں گے تو ان کی تو نامہ اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم کیا چیز ہو، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے ان کا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے وزن کیے ہی نہیں جائیں گے، میزان قائم ہی نہیں ان کے لیے کی جائے گی. تو ایسے بدبختوں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے اندر جانے کے لیے تیار کر لیا، بہت بڑے خسارے کا سودا کیا، اور وہاں جا کے تلف وجوہم، وہ کہیں گے جب ان کی چہروں کے اوپر آگ ڈالی جائے گی تو کھال ان کی جو پگھل کے نیچے آ جائے گی، تو اس وقت کہیں گے اور جبڑے ان کے باہر آ جائیں گے. اندازہ لگائیے. قالہون، بالکل آپ نے کبھی اگر بنی سری دیکھی ہو کس طرح بکرے یا کسی جانور کی، تو اس کا کس طرح ایک ہوتا ہے، دانت اس کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اوپر والا اونٹ اوپر جاتا ہے، نیچے والا نیچے، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. اور اس وقت بتایا جائے گا ان کو کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، ایمان عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ساری باتیں ان کے سامنے آ گئی تھی، لیکن ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، یہ جہنمیوں کا قول نقل ہوا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ آج اگر ان کو کہا جائے یہ گمراہی ہے، چاہے تم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہو، کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی صوفی صاحب ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے، تو یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھے تھے جی، تراویح پڑھی تھی ہم نے تہجد پڑھی ہوئی ہے۔ اس طرح مال ان کے خوشنما بنا دیے گئے تھے، ان کے عقیدے مشرکانہ تھے، اور ان کو بتایا جا رہا تھا تم گمراہی کے اوپر، یہ گمراہی ہے، یہ تمہاری تبلیغ گمراہی کی تبلیغ ہے، چاہے یہ تبلیغی جماعت ہو، تبلیغی نصاب ان کا دیکھو کتنے قصے کہانیاں اس کے اندر جھوٹے ہیں، واقعات، شرک کے واقعات۔ کسی صوفی کی کتاب پڑھیں آپ، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھیں، اور مجدد الفسانی کی قصے کہانیاں پڑھیں۔ اللہ کے بندو، جو چیز بھی جہاں بھی آپ پڑھو گے عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا، حضرت نے 12 سال کی کشتی جو ہے وہ زندہ کر دی، حضرت ہواؤں میں اڑے جو ہوئے جا رہے تھے، پانی پر چل رہے تھے۔ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ان کی کتابوں کے اندر ہیں، جو قرآن بالکل انکار کرتا ہے ان واقعات کا۔ تو ان کو جب کہا جائے یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی، کہتے تھے نہیں یہ گمراہی نہیں بلکہ یہ ایک دین ہے، تم ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے اکابرین کو نہیں مانتے۔ لیکن وہاں جہنم کی آگ کے اندر جب کہیں گے ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اور پھر اللہ سے کہیں گے اے ہمارے مالک، اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دیں، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہے۔ بتائیے، غور کریے، تصور کیجیے اللہ کے بندوں کتنے بدبخت یہ لوگ ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا وہاں۔ کہتے ہیں اگر ہم نے پھر دوبارہ اس طرح کیا تو مالک پھر بہت بڑے ظالم ہوں گے، گویا خود اپنا فیصلہ سنا رہے کہ یہ تو سب کچھ کرنے والے ظالم ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پکڑا ہے، ان کے اوپر کوئی اپنی طرف سے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ظالم تھے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جواب دے گا۔ دیکھیے آج وہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بتائیے قرآن کا انداز دیکھیے، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب اس طریقے سے، وہاں وہ لوگ کیا کہیں گے وہ بھی بتا دیا، ان کو جواب کیا ملے گا وہ بھی بتا دیا، تاکہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی ذلت کے اندر، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اندازہ لگے، یہ آخری بات بھی ختم کر دی جائے گی، خبردار میرے سے بات کرو، منہ نہ کھولو، بکواس مت کرو۔ اس طریقے سے ڈانٹ اور ڈپٹ، اس سے خربوں کو زیادہ سخت ڈانٹ ان کو اس وقت ملے گی۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا کچھ یاد کر تو کرو، حضرت صاحب بھول گئے ہو؟ یہاں پہنچنے کے بعد اب چیخو پکار لگا دیے کہ اب اگر ہم دوبارہ واپس جائیں تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے، یعنی ہم بریلوی نہیں ہوں گے، دیوبندی نہیں ہوں گے، اہل حدیث نہیں ہوں گے، سلفی نہیں ہوں گے، صوفی نہیں ہوں گے، چادریں نہیں چڑھائیں گے، یہی کچھ ہوگا سب ان کے سامنے۔ ہم یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے، ہم اللہ کے بندوں کو رکوع اور سجدے ثابت نہیں کریں گے، ہم جناب ان کے واسطے وسیلے نہیں دیں گے، یا اللہ ہم جمہوریت کے نظام مشرکانہ نظام میں نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی معاملہ، اس طرح چیخیں گے، چلائیں گے، اور کہا جائے گا بکواس بند کرو، منہ پر ٹھپا لگایا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا بھول گئے ہو میرے کچھ بندے تھے جب تمہیں کہتے تھے میرے بندے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اسی وجہ سے یہ تبلیغ بہت ضروری ہے، کل گواہی پیش ہونے والی ہے، بہت بڑا مقدمہ پیش ہونے والا ہے انسانیت کا، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس وقت یہ گواہیاں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے کچھ بندے تھے جو کہتے تھے، یعنی کیا ان کا قصور کیا تھا، کیوں تم ان کے دشمن بن گئے تھے، تم نے اپنے علاقوں سے نکال دیا، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، ان کو انتشاری اور باغی کہا، ان کو گروپوں سے نکال دیا آپ نے، جو چیز ہر علاقے سے نکال دیتے تھے۔ آخر ذرا تو سوچو ان کا جرم کیا تھا، بتاؤ۔ فرمایا جرم یہ تھا، اس وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا کہ وہ یہ کہتے تھے، یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے پکارتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں۔ ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اسی گویا اسی دعا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نے کس طرح پکارا اللہ کو، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، یعنی اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ بتائیے، یہ بھی ذرا منظر سامنے رکھیں، وہ قوم مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ایمان، کیا اس ایمان کی بات کر رہے ہو؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ واسطہ وسیلہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔
ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارا مالک ہے. یہ جو تم آگے سے جواز پیش کر رہے ہو اور یہی تو شرک ہے، اسی سے تو منع کیا جا رہا ہے. وہ منع نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں کچھ خوش قسمت تھے. صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا مالک کی بات تو سب کے سامنے اٹھی تھی، لوگوں نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا مالک، ہم نے تجھے اپنا اکیلا مالک مان لیا. اصحاب کہف کا واقعہ تھا جیسے کس طرح اپنی قوم کے اندر سے اٹھے کہ مالک کے اوپر ایمان لائے، زمین و آسمان کے مالک کے اوپر ایمان لائے. یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان آج کئی دفعہ لوگ بس آپ صرف ایمان 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 کی باتیں کرتے ہو. بھائی یہی تو سارا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کائنات کا. ایک مسئلہ ہے، آج اللہ کے اوپر اگر ایمان لے آؤ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا بتائیے. مالک کا وعدہ کتنا سچا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے اوپر نالے میں ان کے اوپر کھول دیتا. اور حدیث میں آتا ہے ابھی قیامت کے قریب آخر میں ایک وقت آنے والا ہے، مسلم کی روایت کے اندر ہے، اس پوری زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانوں کی برکتیں ان کے اوپر کھول دے گا. ایسا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اور ایسا ہوگا کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، دینے کے لیے لوگ ترسیں گے کہ کوئی کاش کو تھوڑا سا قبول کر لے. وہ ہر ایک بندہ آگے سے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا بیت المال بھرا ہوا ہوگا اس دور کے اندر کہ جماعت جب قائم ہوئے گی، شاید جماعت کا وقت ہوگا یا اللہ بہتر جانتا ہے، امیر المومنین کہیں گے بیت المال کے دروازے کھول دو اور جس کو جتنا جی چاہے اپنا مال لے کے چلا جائے. اور آگے سے مومن کہیں گے امیر المومنین ایک سجدہ جو ہم آپ ابھی جماعت کے ساتھ کریں گے یا اللہ کے سامنے ہم کرتے ہیں، آپ کے سارے بیت المال سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں پیارا ہے. اس طرح ایمان کے قدردان ہوں گے اللہ کے بندے. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے مجھے چاہیں، یہ نہیں باقی جو اتنی چیزیں ضرورت کیا تھا. کہ اس کی بڑی مثال، پیاری مثال کسی نے دی ہے. دیکھو کشتی سمندر میں چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ہے. اگر کوئی بندہ کہ میں پانی کے بغیر کشتی دوڑاؤں گا تو اس کی جہالت ہے. پانی کے اندر چلتی ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن دنیا آپ کے اندر نہ آ جائے. ضرورت کیا تک معاملات کرنا ہے اللہ کے بندو. اللہ دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسی خوبصورت زندگیاں بنیں گی. یہی مالک چاہتا ہے کوئی چیز آپ کو اللہ سے پیاری نہ ہو، ایمان سے پیاری نہ ہو. اللہ کے راستے میں جا. پھر وہ دیکھے پہلا درس ایک دفعہ آیا تھا، 8 محبتیں اللہ کے راستے میں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، یہ چیزیں زیادہ پیاری ہو گئی ہیں. اس میں کتنی چیزیں گنائی اللہ تعالیٰ نے. ایک ایک رشتہ گنوایا ہے، مال و دولت گنوائے ہیں، چلتے ہوئے کاروبار بتائے اس کے اندر کہ اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، اچھے اچھے محلات گھر اس میں رہنا زیادہ پسند ہے، جہاد نہیں چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں، تو ٹھیک ہے کرتے رہو. موت تو آنی ہے، مرنے کا کیا ہوگا بتائیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائی تھی. یقین کیجیے یہ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی خیر نہیں آ سکتی ہے. اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. مالک نے بالکل اعلان کر دیا ہے کہ مالک فرماتا ہے تم کیا کسی قوم کی ہم نے حالت نہیں بدلی ہے جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے. زبردستی نہیں کی جائے گی، یہ طے شدہ بات ہے. اس طریقے سے وہاں جو ناکام ہو جائیں گے ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب بکواس بند کرو، کچھ یاد کرو. دنیا میں میرے کچھ بندے تھے اور وہ جب کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، تم نے اور پھر کس طریقے سے کہتے تھے ہم ایمان لائے یا اللہ ہمیں معاف کر دی. یعنی اللہ ہی کو کہہ رہے تھے معاف کر دے. کوئی تمہیں کیا پریشانی ہو رہی تھی؟ اپنے مالک کو پکار رہے تھے اور اللہ کو کہہ رہے تھے ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اور یہ کچھ کرنے کے بعد تم نے ان کا مذاق بنا لیا. تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا اس بات کے اوپر، یہاں تک کہ ان کی ضد میں تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. یہ بڑا نکتہ ہے، بڑا زبردست نکتہ ہے. مشرکوں کو اس وقت کہا جائے گا کہ سب کچھ تم نے جب کیا تو تمہیں ذرا ہوش نہیں رہا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. وہ میرے اوپر ایمان لائے تھے نا، مجھے پکارتے تھے نا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ کہیں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرک کی نشاندہی مالک فرماتا فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کو خالص کر کے پکارو، خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارو، چاہے تمہارا یہ عمل کافروں کو برا لگے. جس کافر کی نشانی پہچانی ہے، جب خالص اللہ کو پکارو گے، توحید کے ساتھ پکارو گے، رد شرک کے ساتھ پکارو گے، کافر کے منہ پر ماتھے پر شکنے پڑ جائیں گی. بھول گیا ہے کہ یہ کس کو پکار، یہ اللہ ہی کو پکار رہا ہے نا. اور اگر تمہارے شرک کا رد کر رہا ہے، جو شرک تم کر رہے ہو وہ یہی تو کہہ رہا ہے چڑھاوے نہ چڑھاؤ، عرس اور میلے نہ کرو، غیر اللہ کی پکارے نہ لگاؤ، یہی تو کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے بتائیے؟ تمہیں غصہ آ جاتا تھا آگے سے. مالک فرماتا ہے تم اس حد تک ان کے دشمن بن گئے کہ تم نے بلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہے. تو یہ نقطہ میرے بھائی کنکلوڈنگ ریمارک سمجھ لیجیے.
مالک فرماتا ہے آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے. تو صبر کرنا ہے, صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, اور آخرت کی طلب اور آخرت کا شوق یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. دو متضاد چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے, وہی ہے جو اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے, جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. جیسے سورہ العنکبوت کی آخری آیت بھی آپ کے سامنے آئی, مالک فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں, ہم ان کو اپنا بنا لیتے ہیں, اور جس کو اللہ اپنا بنا لے یقین کرو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.